نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب القدر احباب سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مسائل قربانی کورس میں آج ہمارا چھٹا لیکچر، چھٹا سبق ہے، اور اس میں بڑا اہم ترین سبق ہے یہ۔ اس میں ہم نے پڑھنا ہے کہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے کس طرح سے رکھنا چاہیے، بوقت ذبح اور ذبح کرنے کے بعد کیا کیا اعمال شریعت مطہرہ میں بتاتی ہے۔ تو اس سبق میں جو ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے جانور کب سے کب تک ذبح کر سکتے ہیں، جانور کو ذبح کون کر سکتا ہے، ذبح سے پہلے کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، ذبح کے وقت کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور ذبح کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے، اور جب ذبح ہو جائے تو ذبح کرنے کے بعد کیا کام ہے۔ تو یہ مختلف پوائنٹس ہیں جو انشاءاللہ آج کے ہم درس میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلی چیز اور اہم ترین چیز ہے کہ جانور کب سے کب تک ذبح کیا جا سکتا ہے۔ شریعت نے باقاعدہ جانور کو ذبح کرنے کا ایک وقت رکھا ہوا ہے، اس وقت اور اس لمٹ کو آپ کراس نہیں کر سکتے۔ قربانی کے جانور کا جو قربانی کا وقت ہے وہ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ سے 12ویں تاریخ کی مغرب تک ہے، یعنی 10ویں تاریخ جب شروع ہو جائے اور عید کی نماز پڑھ لی جائے اس کے بعد یہ وقت شروع ہو جاتا ہے، اور 12ویں تاریخ کی مغرب تک ہے۔ جو ہی مغرب کا وقت شروع ہوگا تو قربانی کا وقت ختم ہو جائے گا۔ لیکن ان میں جو افضل وقت اور افضل دن ہے وہ پہلا دن ہے، پھر دوسرا دن اس سے تھوڑا سا کم، اور تیسرا دن اس سے تھوڑا سا کم۔ پہلے دن کی جو قربانی ہے یہ سب سے افضل ہوتی ہے۔ اور اس میں آپ یہ بھی یاد رکھیں، عموماً یہ ہمارے لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے، جس طرح قربانی دن کے وقت کرنا جائز ہے اسی طرح قربانی رات کے وقت کرنا بھی جائز ہے۔ اب رات کو بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ جو شہر ہوتے ہیں، شہر بڑے بڑے شہر ہیں، تو ان میں بقر عید سے پہلے یعنی عید کی نماز سے پہلے قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اتنا بڑا شہر ہے اور مختلف جگہوں پہ مختلف اوقات میں نماز پڑھی جا رہی ہوتی ہے، تو پورے شہر میں کسی بھی مسجد میں یا عیدگاہ میں عید کی نماز ہو جائے پھر قربانی کرنا درست ہو جاتا ہے۔ لیکن عموماً ہمارے ہاں ہمارے مسلمان الحمدللہ اسی چیز کا اہتمام رکھتے ہیں کہ وہ پہلے جاتے ہیں اور پہلے جا کے نماز پڑھتے ہیں، اور پھر نماز پڑھ کے آگے پھر قربانی کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ قربانی کا وقت اس کو آپ بہت اہتمام سے یاد رکھیے گا۔ اب دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ قربانی کا جانور کون ذبح کر سکتا ہے۔ تو اس میں جو قربانی کا جانور ذبح کرنے والا ہے اس کا مسلمان ہونا شرط ہے، غیر مسلم سے ذبح نہ کروائیں تو بہتر ہے۔ لہٰذا مسلمان ہی کو یہ بڑا اہتمام رکھنا چاہیے قربانی کے دنوں میں۔ اور اسی طریقے سے جو ذبح کرنے کی اجرت ہے وہ آپ پہلے سے طے کر لیں، ذبح کرنے کی جو اجرت پہلے سے طے کر لیں تاکہ بعد میں کوئی بدمزگی نہ ہو۔ اور تیسری اور اہم ترین چیز، یہ مسئلہ لازمی یاد رکھنا ہے آپ نے، کہ جانور کی کوئی بھی چیز، مثال کے طور پر گوشت یا کھال یا چربی وغیرہ، قصائی کو اجرت کے طور پر نہیں دے سکتے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی یہ جانور آپ ذبح کر لو اور 5 کلو گوشت آپ لے لو، یہ آپ کی اجرت ہو جائے گی، ایسے نہیں کر سکتے آپ۔ اور نہ ہی آپ اس گوشت کے بدلے اس کی اجرت کم بھی نہیں کروا سکتے کہ بھائی ویسے تو 10,000 روپیہ میں تمہیں دوں گا لیکن تمہیں ساتھ میں گوشت بھی دے دوں گا تو 5,000 تم لے لینا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایسا کیا قربانی تو ہو جائے گی، البتہ جتنا گوشت دیا ہے اتنی رقم صدقہ کرنا واجب ہوگا۔ اس مسئلے کو بہت یاد رکھنا چاہیے۔ ہمارے دیہاتوں میں عموماً ایسا ہو جاتا ہے، لوگ قربانی کا گوشت اجرت کے طور پر دے دیتے ہیں جو شرعی طور پر جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کسی دوسری جگہ پر کوئی قربانی میں مصروف ہو، کوئی جیسے کسائی ہے، اس کو کھینچ کر لے کر آنا، اس کی مرضی کے بغیر اپنے جانور کے لیے اس کو فورس کر کے لانا نہ شرعی طور پر درست ہے اور نہ ہی اخلاقی طور پر درست ہے۔ تو یہ بات ہوگی ذبح کون کر سکتا ہے۔ اب اگلا پوائنٹ یہ ہے
کہ ذبح سے پہلے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے چارہ کھلائیں، اس کو پانی پلائیں، یہ مستحب عمل ہے۔ بھوکا پیاسا رکھنا مکروہ ہے، بھوکا پیاسا رکھنا مکروہ ہے۔ پہلے اس کو چارہ کھلائیں، پانی پلائیں، پھر اس کے بعد اس کو ذبح کریں۔ اور اسی طریقے سے چھری جو ہے وہ پہلے سے تیز کر کے رکھیں، کند چھری سے ذبح کرنا جائز نہیں ہے، مکروہ ہے۔ یا جانور کے سامنے چھری کو تیز کرنا یہ بھی مکروہ ہے، حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ جس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے اس کا قریب رہنا بہتر ہے۔ اور اسی طریقے سے ذبح کرتے وقت کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اگلا پوائنٹ ابھی آپ پڑھیں گے۔ تو اگر آپ قصائی سے ذبح کروا رہے ہیں تو ان چیزوں کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں اور پھر قصائی کو اس چیز کا پابند بنائیں کہ ان چیزوں کا خیال رکھے۔ تو وہ پوائنٹس کیا ہیں، یعنی جب جانور ذبح کیا جا رہا ہو تو کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر آپ ذبح خود کر سکتے ہیں تو خود کریں، یہ افضل ہے۔ اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے ذبح کیا کرتے تھے، اور خود نہیں کر سکتے کسی اور سے ذبح کروا لیں۔ ایسے ہی خواتین اگر چاہتی ہیں کہ اپنی قربانی کے وقت حاضر ہوں تو پردے کا اہتمام ضروری ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور فرماتے تھے جاؤ اور اپنی قربانی کے وقت حاضر ہو، لیکن پردے کا اہتمام ضروری ہے۔ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذبح کو خوش اسلوبی سے کیا کرو، صحیح البخاری کی روایت ہے۔ خوش اسلوبی سے مطلب یہ ہے کہ چھری پہلے سے تیز کر لیں تاکہ جانور کو جو تکلیف ہے اسے جلد از جلد اس کو راحت دی جائے۔ اور ایسے ہی ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح کرنا مکروہ ہے۔ ایک جانور ذبح کر لیا، آپ ذبح کر رہے ہیں، دوسرے جانور کے سامنے اس طرح کرنا مکروہ ہے۔ اور ایسے ہی اب آپ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جانور کو ذبح کرتے وقت اس کو گھسیٹنا اور اس کو تکلیف دینا، اس کو کھینچ کر لے جانا، یہ مکروہ ہے۔ اور خاص طور سے پیچھے کی ٹانگوں کو آگے کی طرف کھینچنا، عموماً لوگ باندھ کے نا اس کو آگے کی طرف کیوں کھینچتے ہیں، اس طرح سے کھینچنا مکروہ تحریمی ہے، اسے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ جانور آپ اللہ کے سامنے پیش کرنے لگے ہیں، خوب اچھے طریقے سے اس کو اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ ایسے ہی جانور جو ہے اگر قصائی جب گرا رہے ہوتے ہیں عموماً اس میں آوازیں کسنا، تبصرے کرنا، بعض لوگ تو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، جانور کو لات مارنا، جانور کو تکلیف دینا، یہ تمام کی تمام چیزیں غیر اخلاقی اور غیر اسلامی ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جب آپ نے جانور کو لٹا لیا یا کسی نے لٹا لیا تو اس کے بعد جو اصل کام ہے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہونا کہ یا اللہ میری اس قربانی کو تو قبول فرما، یا اللہ میں نے اتنا پیسہ لگایا ہے، تیری ذات کے لیے لگایا ہے، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ عین اس وقت میں کیا ہوتا ہے، لوگ تصویریں بنانا شروع کر دیتے ہیں، ویڈیو بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ درست نہیں ہے، یہ عمل درست نہیں۔ آپ کو ویڈیو بنا کے کیا ملے گا؟ اس وقت اللہ کے سامنے ربنا تقبل منا، یا اللہ اس کو قبول فرما، یہ دعا کرنی چاہیے۔ تو یہ بہت نامناسب بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کوشش کریں کہ دعا کریں کہ اللہ اس کو تو قبول فرما۔ ایسے ہی ایک مسئلہ بھی یاد رکھیں، عموماً ایسا ہوتا ہے کہ قربانی کا جانور بدک جاتا ہے اور اچانک جو ہے نا وہ بھاگنا شروع ہو جاتا ہے یا رسی توڑوا بیٹھتا ہے، تو ایسی صورت میں جانور میں ذبح کرتے وقت اگر اس میں کوئی عیب پیدا ہو جائے، اس کا سینگ ٹوٹ گیا، جیسے عیب ہم نے پچھلے لیکچرز میں بتایا تھا عیب، تو ذبح کرتے وقت اگر کوئی عیب پیدا ہو جائے تو قربانی جائز ہوتی ہے، اس سے کسی قسم کی قربانی میں کوئی ممانعت نہیں آتی۔ جانور کو سیدھی رخ پر لٹانا بہتر ہے، سیدھے رخ پہ یعنی قبلہ کی طرف منہ کر کے لٹانا بہتر ہے، تو سنت ہے۔ اگر البتہ دشواری ہو رہی ہے، بہت مشکل ہے، جانور کو بہت تکلیف ہو رہی ہے، ایک طرف لٹا لیا، اس کو پھیرنا مشکل کام ہے، عموماً ایسا ہوتا ہے، تو پھر جس طرف آسانی سے جس طرف رخ کر لیں تو اسی طریقے سے کر سکتے ہیں۔ لیکن پہلے پوری کوشش یہ کرنی چاہیے کہ قبلہ رخ ہو، بغیر کسی وجہ کے قبلہ رخ کو چھوڑنا یہ مکروہ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تو
ذبح جانور کو قبلہ رخ لٹانے کے بعد دعا پڑھنی چاہیے، دعا بھی آپ کے سامنے آتی ہے، تو دعا پڑھنی چاہیے. اور اسی طریقے سے ذبح کرنے والا جو شخص ہے وہ اپنا دایاں پاؤں جانور کے پہلو پر رکھے، اور جو ذبح کرنے والا جو ہے نا وہ نیت کرے کہ یہ جس کی طرف سے قربان، میں اپنی طرف سے نیت کرتا ہوں اور تمام شرکاء کی طرف سے نیت کرتا ہوں، قربانی کی نیت کرتا ہوں، یہ نیت کرے ذبح کرنے والا. اگر کسائی کر رہا ہے تو وہ یہ نیت کرے، اسے کہیں بھئی یہ نیت کرو کہ جس کی قربانی ہے اس کا ثواب اس تک پہنچے، تو اس کی نیت سے پھر اس کو ذبح کیا جائے. اور جب یہ دعا ذبح جب کر رہا ہو یہ دعا پڑھے، اللہم منک ولک، اللہم منک ولک، بسم اللہ اللہ اکبر، پھر ساتھ چھری چلانا شروع کر، اللہم منک ولک بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، اور پھر اس کے بعد چھری چلانا شروع کر دے. اور جو تھوڑی کے نیچے اور جہاں سے سینہ شروع ہوتا ہے اس کے درمیان ہڈی ہوتی ہے، وہاں پر 4 جو ہے نا نالیاں کاٹنی پڑتی ہیں. وہ میں ابھی آپ کو اسی کے طریقے بتاتا ہوں. یہ بڑی اہم ترین چیز ہیں، وہ 4 رگیں کاٹنا ضروری ہیں، وہ 4 رگیں کاٹنا ضروری ہیں. ان میں سب سے پہلی نرخرا جسے بولتے ہیں عربی میں، جس سے جانور سانس لیتا ہے، وہ رگ کٹے. خوراک کی نالی جو بالکل نرخرا سے ملی ہوئی ہوتی ہے اور ساری جو ہے یہ یعنی سانس کی نالی سے ملی ہوئی ہوتی ہے، وہ کٹے. اور پھر اس کے بعد 2 موٹی شاہ رگیں ہوتی ہیں، یہ 4 کاٹنا ضروری ہیں. کسی نے ایک کاٹ دی جانور حلال نہیں ہوگا. اچھا ہاں، البتہ یہ ہے کہ اگر 4 میں سے اکثر یعنی 3 یا 2.5 رگیں کٹ جائیں تو جانور حلال ہو جائے گا، لیکن ایک کاٹ دی بس جانور حلال نہیں ہوگا. اسی وجہ سے کہتے ہیں جو فصلی قصائی ہوتے ہیں نا، ان سے اجتناب کرنا چاہیے. یہ تصویر آپ کے سامنے آ رہی ہے آپ کی سکرین پر، یہ جو ہے یہ طریقہ کار ہے. اس میں یہ طریقہ کار بتایا گیا ہے کہ کون کون سی رگیں کٹنی چاہیے. یہ آپ کے سامنے جانور کی کون کون سی رگیں کٹنی چاہیے. یہ جب کٹیں گی تو تب اس میں آپ کی قربانی درست ہوگی. اور یہ اگر نہیں کٹیں گی تو یا ان میں سے اکثر کٹ جائیں یا ساری کٹ جائیں. اگر ان میں سے ایک کٹ گئی یا 2 کٹی صرف تو قربانی کا جانور حلال نہیں ہوگا. اچھا، اس میں ایک مسئلہ بڑا یاد رکھیے. بعض دفعہ ہم نے دیکھا ہے بعض لوگ ایسے کرتے ہیں کہ وہ اسی گردن کی ہڈی توڑ دیتے ہیں. یہ نہیں کرنا چاہیے، اس کو ذبح کرنا چاہیے، اس کو تکلیف سے بچانا چاہیے. آگے دیکھیے کہ ذبح کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے. اگر اونٹ ہے تو اس کو نہر کیا جائے. نہر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو پاؤں باندھ کے کھڑا کیا جائے اور کھڑے کھڑے اس کو نیچے سے سینے کے اوپری حصے کے قریب آپ جو ہے نا گردن کے ذریعے اس کی رگوں کو کاٹا جائے، کھڑے کھڑے، اس کو لٹانا نہیں چاہیے. اور اگر بیل وغیرہ ہے اس کو لٹا کر اس کا ذبح کیا جائے گا. اور ایسے ہی قربانی جو کرنے والا ہے وہ صرف بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لے تو کافی ہے. اگر 2 آدمی مل کے چھری چلا رہے ہیں، عموماً ایسا خود نہیں آتی قربانی کرنا، کسائی چلا رہے تو ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے، دوسرے بندے نے ہاتھ رکھا ہوا ہے، یعنی جس کی قربانی اس نے صرف ہاتھ رکھا ہوا ہے. دونوں کا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہے. اگر ایک نے پڑھا دوسرے نے نہیں پڑھا جانور حرام ہو جائے گا. دوبارہ عموماً ایسا ہوتا ہے ایک بندے کو ذبح کرنا نہیں آتا، وہ قصائی ذبح کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ دوسرا صرف ہاتھ رکھ لیتا ہے تاکہ مجھے فضیلت حاصل ہو جائے، تو پھر دونوں کا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہے ورنہ جانور حرام ہو جائے گا. اچھا، بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ذبح کرنا ضروری ہے. اگر بسم اللہ اللہ اکبر کہا کسی اور کام میں لگ گئے پھر دوبارہ پڑھنا ضروری. جو ہی بسم اللہ اللہ اکبر کہیں ساتھ ہی متصلاً اس کے فوراً بعد اس کو ذبح کیا جائے. تو اگر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا بھول جائے تو جانور کا گوشت حلال ہوگا، بھول جائے. لیکن اگر کوئی جان بوجھ کے بسم اللہ اللہ اکبر چھوڑ دے تو یہ جانور حرام ہوگا، اس کا استعمال کرنا درست نہیں ہوگا. سامعین و سامعات، ذبح کے بعد جن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، اہم ترین جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ صرف ذبح ہو جانا اور اس کا گوشت بن جانا، گھر میں آ جانا، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کے ہاں قبولیت بہت ضروری ہے. لہٰذا یہ دعا جو آپ کے سامنے آ رہی ہے یہ بھی لازمی یاد رکھیں.
جب سب ذبح ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہم تقبل منی کما تقبلت من حبیبک محمد وعلیک ابراہیم علیہم الصلاۃ والسلام، یا اللہ تو میری قربانی کو بھی اسی طرح قبول فرما جیسے آپ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تو قربانی کو قبول فرمایا تھا۔ آپ دیکھیے گا پھر یہ قربانی آپ کی اللہ سے تقرب، اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔